آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم سیکھیں گے اٹ از ٹرائل اینڈ ٹیمپٹیشن، امتحان اور آزمائش۔ مقدس یعقوب رسول جن کا اپیسل لیٹر لکھا گیا اور انہوں نے خود لکھا، اور یہ یسوع مسیح کے چھوٹے بھائی جو ان کے باپ یوسف سے پیدا ہوا، یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ یعقوب نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا، اس کا اقرار نہ کیا بلکہ انکار کیا اسے نجات دہندہ ہونے سے۔ لیکن یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو یعقوب اپنے بھائی پر ظاہر ہوا اور اس کی زندگی کو اس نے ٹرانسفارم کیا، اور اس کی زندگی ایسی ہولی راست بازی سے گزری کہ اس نے پھر یہ لیٹر لکھا۔ اور یعقوب کو دا جیکب دا رائچس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ یروشلم کی کلیسیا کا پلر تھا۔ اور یہ خط جس میں سے آج ہم سیکھیں گے، یہ اس نے جیوز کے نام لکھا جو سکیٹرڈ تھے اس وقت جب اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا، اسے مارا گیا، اسے قتل کیا گیا، تو لوگ وہاں سے یہودی دوسرے علاقوں میں بھاگ گئے۔ تو یعقوب رسول ان کو لیٹر لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگرپا بادشاہ جو ان پر مصیبتیں اور مشکلات کھڑی کرتا تھا، لوگ بھاگ گئے تو یعقوب نے انہیں لیٹر لکھا۔ اور یعقوب کی اتنی پریئرفل لائف تھی کہ اس کے جو گھٹنے تھے دا کیملز نی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنے جیسے اونٹ کے گھٹنے ہو جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر، اس کا ماس جو ہے وہ گاڑھا اور گہرا اور سخت ہو جاتا ہے، اس طرح تھے۔ اور اس کی زندگی اتنی ہولی تھی، پریکٹیکل لائف۔ جب ہم اس کے لیٹر کو پڑھتے ہیں تو یہ پریکٹس کی بات کرتا ہے، یہ تھیولوجی کی بات نہیں کرتا، یہ پریکٹس کی بات کرتا ہے کہ ہم نے پریکٹیکل لائف میں کیسے موو کرنا ہے۔ تو آئے میرے ساتھ نکالیے مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب۔ جی سب نے نکال لیا؟ اس کی 13ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے تلاوت کروں گا۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ آمین۔ سو ٹرائلز اینڈ ٹیمپٹیشن۔ یعقوب رسول اسی خط کے شروع میں لکھتے ہیں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کیا کرنا؟ خوش ہونا۔ یہ کیسی آزمائش ہے جس میں انسان خوش ہو؟ انفیکٹ جو ورڈ آزمائش ہے، اس کے لیے جو گریک ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے پراسموس، جو پہلے یوز کیا گیا پہلے باب کی 2 آیت میں۔ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ پراسموس، آزمائش۔ انفیکٹ یہ ٹیمپٹیشن نہیں، دس از ٹرائل۔ یعقوب کہتے ہیں جب تم ٹرائل میں پڑو، God put us in trial, not in temptation.
آج ہم دیکھیں گے کہ ٹیمپٹیشن کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا خدا ہے؟ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائشیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے آتی ہیں، لیکن یعقوب ٹوٹلی نیگلیکٹ کرتے ہیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ آزمائشیں خدا کی طرف سے نہیں آتی، صرف ٹرائلز آتے ہیں. God test your faith. خدا آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. The one who obey in test، اس ٹیسٹ کے اندر ہے کہ جو اوبے کرتا ہے خدا کو وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ جب آئے، آزمائش جب آئے، آزمائش ورڈ یوز کیا گیا، جب ٹیسٹ آئے تو اسے خوشی کی بات سمجھنا. Why? Because you are going to promote. لیکن جب ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اندر تو وہ ہمارے لیے آزمائش اور گناہ بن جاتا ہے اور وہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے. اور ہم انسانی سرشت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتا، بلکہ وہ بلیم کرتا ہے خدا کے اوپر. گھر میں چھوٹے بچے دیکھیں جن کا کانشیس لیول ابھی ڈیولپ نہیں ہوا، وہ کچھ غلطی کریں گے، آپ انہیں کہیں گے آپ نے یہ غلط کیا، they will never agree. کہیں گے نہیں، ایسا اس نے کیا تھا تو میں نے ایسا کر دیا، اگر ایسا آپ نہ کرتے تو میں ایسا نہ کرتا. بچہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا، وہ اپنی غلطی دوسرے پہ ڈالے گا. ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، ہم جب بھی اسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، اس کے پاس بے شمار ریشنل ہیں، وہ مختلف طرح سے ریشنلائز کرتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط نہیں کیا، یہ آپ نے ایسے کرنا چاہیے تھا، آپ کو بھائی کو ایسے کرنا چاہیے تھا. وائی؟ کیونکہ اس کی سرشت میں، نیچر میں یہ بات ہے کہ وہ ڈینائی کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب نکالیے، 12ویں سے پڑھتے ہیں. کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، اٹس ناٹ مائی فالٹ. میں نے پھل کھایا لیکن میرا فالٹ نہیں، یہ تیرا فالٹ ہے، تو نے اس عورت کو میرے ساتھ کیا. اگر تو نہ کرتا تو میں نہ کھاتا. He was given a test. آدم اور ہوا کو ٹیسٹ ملا، اگر وہ اس ٹیسٹ میں قائم رہتے God was going to promote them. انہوں نے گاڈ کو ڈس اوبے کیا، اس لیے وہ آزمائش میں پڑ گئے. خدا ہمیں ٹیسٹ میں سے گزارتا ہے، آزمائش میں اس لیے گزارتا. آدم اور ہوا یہاں پہ ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں. خدا ان کے اسپرچل سٹینڈرڈ کو اسیس کرنا چاہ رہا ہے، ان کے فیتھ کو کہ کس لیول پہ ہے. جو میں نے انہیں کہا ہے یہ اس بات پر قائم ہوتے ہیں کہ نہیں. خدا انہیں اسیس کرنا چاہ رہا ہے. ٹیسٹ کیوں آتے ہیں؟ اسیس کرنے کے لیے. جب ایک بچہ 5th کلاس کا ایگزام دیتا ہے، ہی از اسیسڈ. ٹیسٹ پاس کر لیا، پروموٹ کر کے 6 میں چلا گیا. اسی طرح خدا انہیں ٹیسٹ کر رہا ہے، ان کے فیتھ لیول کو. اس ٹیسٹ کے اندر جب انسان ڈس اوبے کرتا ہے تو وہ سن کمٹ کرتا ہے، وہ آزمائش میں چلا جاتا ہے. یہاں پہ آزمائش میں چلا گیا. اس نے کیا کہا؟ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. خدا پہ بلیم. تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. ناٹ مائی فالٹ، سرپنٹس فالٹ. تو اسے بولنے کی طاقت نہ دیتا، وہ میرے ساتھ بات چیت نہ کرتا. اس نے بات کی، اس نے کھا، اس نے کہا دیکھو میں نے دیکھا، میں نے کھایا. اس نے مجھے کہا میں نے کھایا. نو، میں نے تو کچھ نہیں کیا. سو اپنے ٹیسٹ میں فیل ہونے کے بعد خدا پہ بلیم لگا رہے ہیں کہ یو پٹ اس ان ٹیمپٹیشن دیٹ وی ڈس اوبے، کہ ہم تجھے ڈس اوبے کریں. یعقوب سکھاتے ہیں جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. نو، اسٹرکٹلی کنڈیم کرتا ہے سوچ کو، اس تھاٹ کو. اس وقت کے جو ربی تھے، جوز ربی، وہ یہ بات کرتے تھے گاڈ کریٹڈ گڈ اینڈ بیڈ، گڈ اینڈ ایول، دونوں چیزوں کو اس نے کریٹ کیا ہے. اینڈ گاڈ گیو اس دا وائلنٹ ایموشنز. اس نے وائلنٹ ایموشن دی ہیں جو ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے، اور جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہو جاتا. خداوند نے ہمیں دی ہیں، یہ کون سا ہمارے اپنے ہیں. لیکن یعقوب کہہ رہا ہے کہ خدا پہ بلیم نہ کرو، خدا نہیں آزماتا. بڑی انٹرسٹنگ بات، اگر پینسل ہے تو اسے لکھیے پلیز اپنی کاپی پہ.
جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے. دا ورڈ کی طرف قابل غور. اس کے لیے گریک کے دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے اپو, کی طرف کے لیے اپو, اور دوسرا ہے ہوپو. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا وہ ہے اپو. اپو مینس انڈائریکٹلی. خدا کسی کو انڈائریکٹلی نہیں آزماتا, یعنی کہ میں نے کسی کو کہنا ہے کہ اس کے لیے مصیبت کھڑی کر. نو, گاڈ کبھی بھی, خدا کبھی بھی کسی شخص کو انڈائریکٹلی کسی کے تھرو نہیں آزماتا. نو, یہاں پہ ورڈ اپو یوز کیا گیا انڈائریکٹلی. اور ہپو جس کا مرد ہے ڈائریکٹلی, خدا نہ ڈائریکٹلی آزماتا ہے اور نہ انڈائریکٹلی آزماتا ہے کسی شخص کو. وہ آزماتا ہی نہیں, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. گاڈ از ہولی. حبقوق پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. خدا کے اندر بالکل بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ بدی اس کے اندر انسرٹ کر جائے. ہی از ہولی, وہ پاک ہے, وہ قدوس ہے. بار بار بائبل مقدس میں ہمیں ریفرنس ملتے ہیں, خدا پاک ہے, خدا قدوس ہے, خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا. وہ کیسے بدی کے ساتھ آزما سکتے ہیں؟ نو, نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی وہ آزماتا نہیں. ہی جسٹ پٹ یو ان ٹیسٹ. اینڈ وی آر ٹیمپٹڈ وین وی ڈس اوبے گاڈ. پھر ہم آزمائش میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایگزامپل ایوب کی ملتی ہمیں. ایوب واز دا رائچس اینڈ ویری رچ پرسن آف ہز ٹائم. بہت امیر شخص, اس کی طرح کوئی امیر شخص نہیں تھا. اور ایک ہی وقت میں اس پر بے شمار آفتیں آئیں. اس کا مال و متاع, اس کی بھیڑ بکریاں, گائے بیل گدھی اونٹ سب کچھ جاتے رہے, یہاں تک کہ اس کے بچے بھی جاتے رہے. دیٹ واز دا ٹیسٹ, ویری ہارڈ ٹیسٹ. ایسے ہی ہے, اس میں قائم رہنا بہت مشکل کام تھا, اور اس ٹیسٹ میں سے وہ گزر رہا ہے. اور اس ٹیسٹ میں ابھی تک, یہاں تک کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا, اور وہ قائم ہے. اس کی بیوی اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا خدا کا انکار کر اور مر جا, دیکھ تیرا خدا تجھے بچاتا نہیں. ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہے. Yet he is strong in his faith. God was assessing his obedience. یہ کتنا اوبیڈینٹ ہے, اس ٹیسٹ کے اندر خدا اسے assess کر رہا ہے, اسے دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ ایوب کہتا ہے کاش میں ایسا ہوتا جیسا گزشتہ مہینوں میں تھا, جب چٹان میرے لیے تیل بہاتی اور مکھن سے میرے پاؤں دھلتے تھے. اتنا امیر شخص تھا. اور جب خداوند میرے ساتھ تھا اور اس کا سایہ مجھ پر تھا, جب میرے بچے میرے ساتھ تھے, اور جب میں گلی میں سے گزرتا تو عمرہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے, اور رئیسوں کی زبان ان کے تالوں سے چپک جاتی. ویری وائز, انٹیلیجنٹ, رچ, اتھارٹیٹو, سب کچھ اس کے پاس. ٹیسٹ. لیکن کلام کہتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اس نے کیا کیا؟ او خدا تو نے کیا کیا؟ نو, اس نے کہا خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, اسی کا نام blessed, مبارک ہو. He was in test, and the Bible says when he completed his test, تو خدا نے کیا کیا؟ اسے برکت دی. He was promoted. بچے دیے, خوبصورت بچے دیے, اور اس سے زیادہ برکت دی, مال و متاع دیا, دوگنا دیا اسے. ٹیسٹ پاس کر گیا, پروموٹ ہو گیا. But the Adam and the Eve, they were failed in test, disobeyed God in test, ٹیمپٹیشن میں چلے گئے. He obeyed God in test, blessing میں داخل ہو گیا. تو یعقوب سکھاتے ہیں کہ خدا کبھی بھی بدی سے نہیں آزماتا, نہ وہ آزمایا جا سکتا ہے. نیکسٹ, ہاں, انگلش میں ورڈ ہے بٹ, لیکن. اب وہ ریزنز بیان کرے گا کہ کیا وجہ ہے, ہم کیسے آزمائے جاتے ہیں. از گاڈ ریسپانسبل؟ وہ کہتے ہیں نو. بڑے بڑے
ایسے اسکالرز بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہمیں آزمائش میں سے گزارتا ہے، لیکن یعقوب رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ نو، خدا ہمیں آزمائش میں نہیں. بائبل کی تھیولوجی یہ ہے کہ خدا کبھی بھی ہمیں آزمائش میں سے نہیں گزارتا، وہ ہمیں ٹیسٹ میں سے گزارتا ہے، ہم نے اسے اوبے کرنا ہے. لیکن بٹ ہاں، ہر شخص، ایوری پرسن اپنی ہی خواہشوں میں، his own lust، انگلش میں ورڈ lust یوز کیا گیا، desires، اور گریک میں جو اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ڈیزائر کے لیے، دیٹ از ایپیتھومائے، خواہشوں کے لیے ایپیتھومائے، دا اسٹرانگ پیشن آف دا سول، اسٹرانگ ارج، اسٹرانگ ڈیزائر جب کسی شخص کے اندر ہے، دین ہی از ٹیمپٹڈ. ایک بڑا مزے کا یہاں پر بھی ایک جو پراپوزیشن یوز کی یعقوب نے، جہاں پہ لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا، دیٹ از ہپو، ڈائریکٹ کاز. دا ڈائریکٹ کاز آف یور ٹیمپٹیشن از یور لسٹ. God never tempted you indirectly, not directly. تو کون آزماتا ہے؟ تمہاری خواہش ڈائریکٹلی تمہیں آزماتی ہے. ہپو، ڈائریکٹلی جو تیرے اندر خواہش، جو لسٹ ہے تیرے اندر، وہ تجھے آزماتا ہے. اب وہ آزماتا کیسے؟ ہاں شخص اپنے ہی ڈائریکٹلی اپنی خواہشوں میں سے کھینچ کر، دا ورڈ کھینچ کر جو ہے ایکسیلوکو، گریک ورڈ جس کا جو کہ ایک ہنٹنگ ٹرم ہے، ہنٹنگ ٹرم ہنٹرز یوز کرتے تھے، جس میں وہ جانوروں کو ہنٹ کرنے کے لیے بیٹ لگاتے تھے، چارہ لگاتے تھے. اور جانور کے اندر جب لسٹ، جب خواہش، جب ڈیزائر پیدا ہوتی تھی کہ میں اس چارے کو پکڑوں، جب اپنے موشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا تو وہ جاتا اسے پکڑنے کے لیے، وہ کھنچ جاتا اس خواہش کی طرف، وہ اس چیز کی طرف، اس ڈیزائر جو اس کے اندر ہے وہ کھنچتی جاتی ہے اس چیز کی طرف جو اسے چاہیے. اب وہ اس کی طرف جا رہا ہے. اور پھنس کر، پھنس اگین جو ورڈ یوز کیا گیا، دیٹ از ڈیخلیزو، جس کا مطلب یہ فشنگ کے لیے یوز کیا جاتا تھا. جیسے فش پکڑنے کے لیے اس راڈ کے آگے چارہ لگایا جاتا ہے اور مچھلی جاتی ہے بڑی مزے سے. مچھلی کے اندر پہلے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ڈیزائر، ایموشنز اس کے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اوکے گڈ. پھر اس کا ڈیزائر آتی ہے، او ویری ٹیسٹی، میں اسے کھا لوں گی، میں اسے اچیو کر سکتی ہوں، مجھے کمفرٹ ملے گا، مجھے سکون ملے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میں اس کے ساتھ تازگی محسوس کروں گی. اور جب وہ جاتی ہے تو وہ اس بٹ کے ساتھ، اس میں اس کی ہوک کے ساتھ پھنس جاتی ہے. تو یعقوب سکھاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی خواہشوں کی، دا ڈیزائر، دا لسٹ یو ہیو، وہ آپ کو پھنسا لیتا ہے. آپ آہستہ 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 جاتے ہو اور ایک دم اس میں پھنس جاتے ہو. تو آپ کی اپنی خواہشیں، آپ کا لسٹ، جو آپ کے اندر خواہشات ہیں، وہ آپ کو پھنساتی ہیں. Now the second is پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. خواہش اٹ ورکس لائک اے فیمیل. اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یہ ریپروڈیوس کرے. when it comes تو جان لیں کہ ریپروڈکشن کا عمل جو ہے وہ لازمی ہوگا، بیکاز اٹس اے فیمیل. فیمیل میں یہ کوالٹی ہے کہ جب وہ اسپرمس کو ریسیو کرتی ہے تو پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پروڈکشن کے بعد بیبی پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ اسے ڈیلیور کرتی ہے. اسی طرح پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. سو خواہش جو ہے یہ کس کو پیدا کرتی ہے؟ موت کو پیدا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس کمرشلز آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، گانے ہیں، فلمیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے احساس کو، ہمارے سینسز کو، ہمارے ایموشنز کو پہلے کنٹرول کرتے ہیں. جب بھی انسان ٹیمپٹ کیا جاتا ہے، یہ سیم میل فیمیل کی فرٹیلائزیشن پروسیس میں سے گزرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے ٹیمپٹیشن کا. ہمیں ٹیمپٹیشن نہیں آ جاتی، ہم جاتے ہیں اور ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں. نو، اس کا ایک پروسیس چلتا ہے.
لیکن ہوا نے جب اسے دیکھا تو ڈیزائر پیدا ہوئی, اسے کھانے کے لیے لذیذ اچھا لگا, خوشنما معلوم ہوا. اسی طرح جب ہم کمرشلز, انٹرنیٹ, بہت سی چیزیں, ڈرامے, ایون کہ یہ ڈریسز یہ دیکھتے ہیں, یہ ہمارے اندر ڈیزائر کو پیدا کرتے ہیں. فرسٹ ہمارے اندر سینسز, ایموشنز میں بات آتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, ہم فیل کرتے ہیں, احساس ہونا شروع ہوتا ہے, پھر ہم اندر ڈیزائر آتی ہے, پھر ہم اس ڈیزائر پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور جب ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سن ہمارے اندر آ جاتا ہے, اور جب سن آتا ہے تو پھر موت کو پیدا کرتا ہے. آدم اور حوا نے جب گناہ کیا, جب ٹیسٹ کے پروسیس میں تھے, اور وہ ان پروسیس میں سے گزرے, اور گزرنے کے بعد انہوں نے سن کمٹ کیا اور خدا کی پریزنس سے دور ہوئے. وہ روحانی طور پہ تو اسی وقت مر گئے, لیکن جسمانی طور پر بالترتیج وہ اس کے بعد مرے. اب یعقوب کہتے ہیں, اے میرے پیارے بھائیوں, فریب نہ کھانا, فریب نہ کھانا, خدا آزمائش میں نہیں ڈالتا, فریب نہ کھاؤ. دس از رانگ تھیولوجی, رانگ ٹیچنگ. خدا آزمائش میں نہیں ڈالتا, خدا ٹیسٹ میں ڈالتا ہے. And when you disobey God, you are in temptation. خدا آپ کو ٹیسٹ میں ڈالتا ہے. فریب نہ کھاؤ. یہ جو ٹیچنگز تمہیں دی جا رہی ہیں, تم جو جا بجا پھیلے ہوئے ہو, تمہیں بہت سی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خدا جو ہے اس نے ہمیں وائلنٹ ایموشنز دیے ہیں, ان ایموشنز کی وجہ سے ہم گناہ کرتے. فریب نہ کھاؤ. رانگ تھیولوجی, رانگ ٹیچنگ. خدا کسی کو نہیں آزماتا, نہ وہ آزمایا جا سکتا ہے. ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب پر اس پر سایہ پڑتا ہے. اچھا, وین وی ٹیمپٹیڈ, جب ہم آزمائے جاتے ہیں, گناہ میں گر جاتے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اس نے کہا جب تم یہ کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, خدا کی مانند بن جاؤ گے. خدا کی مانند بن جاؤ گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, خدا کی مانند تو نہیں بنے. لیکن ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. When God bless you, it's unchangeable. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ آپ کو بلیس کرے گا, شورٹی کے ساتھ بلیس کرے گا. ایک ریفرنس ہم اور دیکھیں گے ٹیمپٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. میرے ساتھ نکالیے. پہلے میں ایک ریفرنس پڑھوں گا آپ کے لیے, 2 سیموئیل 24 باب. یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. نیکسٹ پہلا تواریخ 21 نکال لیجئے کوئی. دوسرا سیموئیل اس کا 24 باب میں ہمیں صرف ایک ریفرنس ملتا ہے جہاں پر لکھا ہے خدا کا غصہ بھڑکا, اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن لے, ان کو گنے. لیکن روح القدس ایسا عظیم ہے, یہاں پہ ہمیں فیل یہ ہو رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ ٹیمپٹیشن میں ڈال رہا ہے, خود داؤد کو خود کہہ رہا ہے کہ جا کے اسرائیل اور یہودا کو گن. ایسا فیل ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. بٹ دا ہالی اسپرٹ از سو رائچس, سو گڈ. اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ شمار کرے, خدا نے نہیں. روح القدس نے اس بات کو ریویل کیا اس رائٹر کے تھرو کہ خدا نے نہیں بلکہ شیطان نے ابھارا. یہ ٹیسٹ تھا اس کے لیے کہ وہ خدا پہ ٹرسٹ کرے, لیکن شیطان نے اسے ابھارا کہ تو اپنے لوگوں کی مردم شماری کر, دیکھ تیرے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنا مائٹ ہے تیرے پاس. اور اس نے ایسا کیا, اور جب اس نے ایسا کیا ہی واز ٹیمپٹڈ, وہ آزمائش میں پڑ گیا. اور آزمائش میں پڑنے کے بعد وہ اپنے ریوارڈ کو اچیو نہیں کر سکا جو خدا اسے دینا چاہتا تھا. خدا کبھی بھی کسی کو نہیں آزماتا, بلکہ صرف ٹیسٹ میں ہمیں رکھتا ہے, چیک کرنے کے لیے ہمارے فیتھ کو, ہمارے لیول کو, کہ یہ کس لیول پہ اس وقت ہے. بہت دفعہ لوگ ملتے ہیں, ہاسپٹل کے اندر میں ہوتا ہوں, وہاں پہ منسٹری میں خدمت میں ہوتے, وہاں پہ یا عام روزمرہ کی زندگی میں, اور بس یہ خدا و لو آزمائش آئی,
نو، رانگ تھیولوجی. خدا نہیں آزماتا. خدا والوں بیماری آئی, خدا والوں مشکل آئی, نو, خدا کی طرف سے نہیں آتی. ٹیسٹ ہے جسے ہم نے کلیئر کرنا ہے ان فیتھ, ان اوبیڈینس گاڈ, خدا کی فرما برداری میں رہ کر. 18ویں آیت, اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. خدا نے ہمیں اپنی مرضی سے کلام کے ساتھ ری جنریٹ کیا. پہلے ہم جنریٹڈ تھے, بٹ دا گاڈ ری جنریٹڈ اس. دوبارہ ہمیں اس نے تخلیق کیا, دوبارہ ہماری تمام غلطیوں خامیوں کو نکال کر اپنے کلام سے دوبارہ ہمیں بنایا. ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں تاکہ ہم پہلے پھل ہوں. سینٹ اگسٹین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ جانتا, وہ ایک پروسٹیٹیوشن کے اڈے پہ جاتا تھا اور ایک پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ, قصبی عورت کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا. سینٹ اگسٹین نجات سے پہلے, اور وہ اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا. لیکن خدا نے جب اسے اپنی نجات کا یہ بھید دے دیا, اسے ری جنریٹ کر دیا اپنے کلام کی قدرت سے, تو ایک نیا انسان بن گیا. اور کئی سالوں کے بعد وہی قصبی عورت سینٹ اگسٹین کو ملی. اس نے کہا اگسٹین اٹس آئی. وہ اپنے ریلیشن کو بہت سٹرونگ اس کے ساتھ سمجھتی تھی اور تھا بھی. اس نے کہا اٹس آئی. سینٹ اگسٹین نے کہا بٹ اٹس ناٹ آئی. اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. He said it's not I, یہ میں نہیں ہوں, اب مسیح مجھ میں زندہ ہے, میں نہیں ہوں. سو خدا کبھی بھی کسی شخص کو آزماتا نہیں, صرف اسے ٹرائل میں رکھتا ہے, اسے پروسیس میں سے گزارتا ہے. ہم خود آزمائشوں میں اپنی خواہشوں کے باعث پڑتے ہیں جب ہم کھنچ کر, ہماری خواہشیں زور مارتی ہیں, ایموشنز جو وائلنٹ ہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, جنہیں ہم نے ڈسپلن نہیں کیا, خدا کے تابع نہیں کیا, وہ جب وائلنٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو لینا چاہتے ہیں اور وہ اس ہک کے اندر پھنس جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور موت پیدا کرتے ہیں. تو یعقوب اس چیز کو پروف کر رہا ہے کہ خدا کبھی بھی کسی کو نہیں آزماتا. آج ہم اپنے مائنڈز کو کلیئر کر دیں کہ خدا کبھی بھی نہیں آزماتا. خدا ٹیسٹ میں رکھتا ہے ہمیں, اور ٹیسٹ میں صرف اس لیے رکھتا ہے کیونکہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہتا ہے, ہمیں نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتا ہے. ایوب وہ لے گیا, یوسف he was tempted, کیسی زبردست اس کے پاس ٹیمپٹیشن ہے. there was nobody, سب کچھ کر سکتا تھا. اس ٹیسٹ کے اندر جب وہ آزمایا جا رہا تھا, he obeyed God, خدا کا کلام اس کے اندر تھا. He obeyed God. جب اس نے خدا کو obey کیا تو آنر ملا کہ نہیں ملا؟ Honor and rewards fall to those people who obey God. ان کو ہمیشہ آنر ملتا ہے, اسے آنر ملا. داؤد چھت پہ گیا, ٹیسٹ میں سے گزر رہا ہے, خدا کے کلام کو اس نے پورا کیا, اس پہ عمل کیا. تو بیگانہ کی بیوی کا لالچ نہ کرنا, اس کے دل کے اندر یہ کلام تھا, وہ جانتا تھا. He was worshipper, کلام پڑھتا تھا, سمجھتا تھا. خدا نے کہا تھا میرے دل کے مطابق ایک شخص مجھے ملا, اس کے اندر یہ کلام تھا. بٹ he disobeyed God. جیسے اس نے ڈس اوبے کیا, اور اس دور میں داؤد اپنی زندگی کی ساری جنگیں ہارا جب اس نے یہ گناہ کیا, اور گناہ کر کے بھول گیا, پتہ ہی نہیں. اور نبی اس کے پاس آ رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے, پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. حکم بھی جاری کر دیا, پتہ ہی نہیں. بہت دفعہ ہماری زندگی ٹیمپٹیشنز میں سے گزر کے ایسی ہو جاتی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ٹیمپٹیشن میں سے گزرا ہوں یا میری زندگی گناہ میں ہے. سو دا لیسن از, اٹس بین پرووڈ کہ خدا کبھی بھی کسی کو نہیں آزماتا, خدا ٹیسٹ میں رکھتا ہے. اور یعقوب اس چیز کو پروف کر رہے ہیں. ہم کیسے آزمائش آتے ہیں؟ اپنی خواہشوں سے.
ابلیس اس میں انٹروین کرتا ہے, ڈیمنز اس میں انٹروین کرتی ہیں, ابلیس کے لوگ, تاریکی کے حاکم اس میں انٹروین کر کے ہمیں اس آزمائش کی طرف کھینچتے ہیں, لیکن خدا کبھی نہیں ہمیں کھینچتا. God has given free will, آزاد سوچ, ٹیسٹ, یہ کرو گے موت, یہ کرو گے زندگی. خدا نے ہمیں راستے دیے ہیں. سو آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں آزماتا ہے, اس خیال سے ہم باہر آ جائیں. آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کون آزمائشوں میں ڈالتا ہے. وہ ہماری اپنی وائلنٹ ڈیزائرز ہیں جو ہمیں کھینچتی ہیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں گے اس پروف پر کہ خدا کبھی بھی نہیں آزماتا, نہ وہ آزمایا جا سکتا ہے, بلکہ ہماری ایول نیچر, ہیومن نیچر, یہ ہمیں کھینچتی ہے. ہم نے اسے ڈسپلن کرنا ہے, اسے خدا کے تابع کرنا ہے, یوسف کی طرح, ایوب کی طرح خدا کے تابع کرے, تاکہ خدا ہمیں پرموٹ کرے, نئے لیول پر لے کر جائے. آسمانی خدا, لشکروں کے بادشاہ, ہمارے باپ, آج صبح ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا. پس میں تیرا خادم, تیرا نوکر ہوتے ہوئے تیری منت کرتا ہوں کہ یہ تیرے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. اور خداوند تو ہمیں ہر طرح کے ٹیسٹ میں قائم رہنے کے لیے فضل بخش دے. یسوع کے نام میں اس کلام کو تاریکی کی قوتیں چرانے نہ پائیں, بلکہ یہ کلام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے پاتے ہیں.